محمد وآل محمد وعجل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما عدا بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل۔ اما بعد، اوصیکم بنفسی تقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ تقوی الہی کے ذریعے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ تقوی الہی زندگی کو بہترین بناتی ہے اور ہمارے تمام اعمال کی قبولیت تقوی الہی پہ ہے۔ نماز ہو، اس میں بھی تقوی الہی کی ضرورت ہے، روزہ ہو، اس میں بھی تقوی الہی کی ضرورت ہے، حج ہو، اس میں بھی تقوی الہی کی ضرورت ہے، الغرض کی ہر کار خیر میں تقوی الہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر تقوی الہی کے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں نیک کام، اس میں تقوی الہی کا ہونا ضروری ہے۔ تقوی الہی کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی پہ ہو، اللہ جس طریقے سے چاہ رہا ہے اس طریقے سے ہو، قربتاً اللہ ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تقوی الہی کی جانب دعوت دیتی ہیں۔ اگر انسان اللہ کے لیے کام کرے گا تو وہ کام چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، اور اگر انسان اللہ کے لیے کام نہیں کرے گا تو چاہے جتنا بڑا کام ہو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے، کہاں تک ہماری راہ میں آ سکتے ہو یہ دیکھتا ہے۔ جناب ابراہیم کا پروردگار عالم نے امتحان لیا، آیا تمہیں اپنی دولت پہ زیادہ محبت ہے یا ہماری ذات سے زیادہ محبت ہے؟ جناب ابراہیم کے کئی امتحان ہیں۔ ایک ان کی دولت کا امتحان ہے کہ پوری جائیداد برباد ہو گئی، کھیت برباد ہو گیا، لیکن وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کی رضا پہ راضی ہیں۔
اور اس کے بعد ان کا امتحان اولاد کا ہوا کہ اولاد سے زیادہ محبت ہے یا ہماری ذات سے زیادہ محبت ہے۔ وہ امتحان بھی جناب ابراہیم نے دیا کہ اپنے لخت جگر جناب اسماعیل کو منا کے میدان میں لٹال کر چھری گلے پہ چڑھائی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فقط نیت دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے کہ ہماری راہ میں کہاں تک آ سکتے ہو۔ ابراہیم سے اسماعیل کو قربان نہیں کرایا، بلکہ امتحان کی منزل پر لا کر جانچ لیا اور پرکھ لیا، اور جب دیکھا کہ ہماری راہ میں چل سکتے ہو تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں امتحان میں کامیاب پایا ہے۔ تقوی الہی یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں بڑھتے رہو اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہ رہا ہے۔ آپ حضرات کا نماز جمعہ میں آ جانا بھی تقوی الہی ہے، ورنہ یہ وقت جو ہے، یہ ٹائم بزنس کا ہوتا ہے، کاروبار کا ہوتا ہے، بازار کا ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد میں آ گئے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، یہ تقوی الہی کی مثال ہے کہ آپ حضرات کے اندر تقوی الہی پایا گیا۔ اور سب سے اہم نماز جو ہے یہی ظہرین کی نماز ہے۔ ظہرین کی نماز کو قرآن نے یہ کہا ہے سب سے اہم نماز یہی ہے۔ کیوں؟ صبح تو ہم اپنے گھر میں ہیں، شام کو اپنے گھر میں ہیں، اس وقت تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، لیکن ظہر کا ٹائم اس وقت تو ہم مارکیٹ میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، جاب پر ہوتے ہیں۔ اس وقت میں تقوی الہی کا اظہار کرنا ہے۔ وقت نماز ہوا، اب اللہ کو یاد کر لو، بزی لائف سے تھوڑا اللہ کی جانب آؤ۔ تو ظہرین کی نماز بڑی اہمیت ہے، قرآن نے اس کی کہا، اس نماز کی حفاظت کرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے، اور اسی وقت یہ نماز جمعہ ہے۔ آپ حضرات کا آنا تقوی الہی کی بہترین مثال ہے کہ آپ کے اندر تقوی الہی پایا جا رہا ہے کہ آپ کاروبار کو چھوڑ کر آئے ہیں، جاب کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں جس نے سب کچھ دیا ہے۔ اگر وہ چاہے تب ہماری روزی میں برکت ہوگی، اگر وہ چاہے تب ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ تو جو برکت دینے والا ہے، جو نوازنے والا ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کبھی یہ نہ سوچیں کہ نماز ظہرین میں جائیں گے تو اتنی دیر کہ ہمارا لاس ہو گیا، نہیں، اتنی دیر میں اللہ اس سے زیادہ دے گا۔ اس کی بارگاہ میں آؤ، اس کی عبادت کے لیے آؤ، وہ دینے والا ہے۔ اسی سورہ جمعہ کی آخری آیت میں واللہ خیر الرازقین کہہ کے دلاسا بھی دیا گیا ہے کہ سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے۔ بغیر خدا کی مرضی کے کچھ نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی جو اللہ رسول چاہیں گے۔ ان کی مخالفت کر کے ہم کچھ نہیں پا سکتے، اور اس کی مثال شداد کی جنت ہے۔ جناب ہود نبی اللہ تبلیغ دین کے لیے آئے، شداد کے محل تک پہنچے تبلیغ کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے، اللہ کی وحدانیت پہنچانے کے لیے۔ شداد اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے، اس کے دربار میں گئے ہود نبی اللہ، کہا تم خدا کی وحدانیت کے اقرار کرو، ہماری نبوت اور رسالت کے اقرار کرو، دعوت دینے آیا ہوں۔ وہ روز سنتا رہا۔ ایک دن اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کو اگر مان لیں اور تمہیں مان لیں تو ملے گا کیا؟
تو جناب ہود نبی اللہ نے کہا اگر ہمارے خدا کو اور ہمیں مانو گے تو جنت ملے گی۔ کہا جنت ہوگی کیسی؟ جناب ہود نبی اللہ نے جنت کا ایک نقشہ اس کے سامنے ذہن میں اتار دیا۔ جنت جہاں ہر طرح کا آرام، جنت جہاں محلوں کے اندر محل، ہر طرح کا آرام، سب پوری ڈیٹیل جو اسے سمجھا سکتے تھے سمجھا دیا۔ اور جب اس نے سن لیا تو کہا جائیے خدا حافظ، ہمیں نہ تمہاری جنت چاہیے نہ تمہارے خدا اور تم پر ایمان چاہیے۔ جو چیز تم ہمیں تمہارے خدا اور تمہاری نبوت پر ایمان لانے کے بعد جنت کا جو وعدہ کر رہے ہو، ایسی جنت ہم خود بنا لیں گے۔ ہمیں تمہاری جنت نہیں چاہیے، تمہارا خدا نہیں چاہیے، تمہاری نبوت نہیں چاہیے، کسی کو نہیں ماننا ہے۔ جو جنت کی بات کر رہے ہو یہ جنت ہم خود بنا لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، حکومت تھی، پاور تھا، اقتدار تھا۔ اس نے اپنے سارے نمائندوں کو کہا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں خزانے ہیں، ہیرے جواہرات سونے، سب اکٹھا کرو، جنت بناؤں گا۔ اور 500 سال میں جنت بنی ہے شداد کی۔ 500 سال میں جنت بنی۔ کیوں بنا رہا ہے یہ اس لیے بنا رہا ہے کہ ہمیں خدا رسول کی جنت نہیں چاہیے۔ جس جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ہم بنا لیں گے، لیکن نہ خدا کو مانیں گے نہ اس کے رسول کو مانیں گے، نبی کو نہیں مانیں گے۔ بنوا رہا ہے، ہزاروں مزدور لگے ہوئے ہیں، کام بہت زور و شور سے ہو رہا۔ 500 سال لگ گئے جنت بنانے میں، ہیرے جواہرات سونے چاندی سب جڑ دیے گئے۔ جب 500 سال میں جنت تیار ہو گئی تو اب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہ رہا ہے۔ کتنی خوشی ہوگی، کتنی محنت سے بنوائی ہے، کتنی تمنا، کتنی لگن، جوش جذبہ۔ جنت میں جانا چاہ رہا تھا، ایک قدم رکھا ہے جنت میں اپنی بنائی ہوئی، ایک قدم باہر ہے۔ اللہ نے ملک الموت کو بھیج دیا، جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ ملک الموت بھی حیران پروردگار، اتنی محنت کی ہے، دیکھ لینے دے، تھوڑے اپنی بنائی ہوئی جنت میں 1 گھنٹہ تو رہ لینے دے۔ نہیں، ملک الموت اللہ کے اشارے پہ چلتا ہے، حکم خدا پہ چلتا ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، رحم آ گیا چھوڑو، کیا خدا کا حکم، کیا رسول، کیا اہل بیت، تم پر تو ہمیں رحم آ رہا ہے۔ نہیں، اس کو جو حکم خدا ملتا ہے بجا لاتا ہے۔ ایک قدم جنت میں، ایک قدم باہر کا، یہی ٹائم ہے، اس کی روح قبض کر لو۔ روح قبض کر لیا، ملک الموت نے کہا پروردگار ایسے کو؟ تو اللہ نے کہا ملک الموت یہ بھی تو بتاؤ تمہیں کبھی کسی پہ رحم آیا؟ کہا ہاں، 2 بندوں پہ آیا ہے۔ ایک بندہ وہ کہ جب اس کی ماں آغوش میں لیے ہوئے تھی، کشتی پہ تھی، دریا کا سفر تھا، ایسے میں پروردگار کا حکم آیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو، تو ہمیں بڑا رحم آیا کہ یہ ننھا منا گود کا بچہ کیسے زندہ رہے گا۔ لیکن حکم خدا تھا، ہم نے اس کی ماں کی روح قبض کر لی، اور دوسری مرتبہ ہمیں جو رحم آ رہا ہے یہ شداد پہ آ رہا ہے، جو اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکا۔ اللہ نے کہا ملک الموت جس بندے پہ رحم آیا ہے وہ شداد ہی ہے، وہ جو ماں کی آغوش میں تھا اور نے حکم دیا تھا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو، وہی بچے کو بڑا ہم نے کیا ہے، اسی کو ہم نے نوازا تھا، اسی کو کامیابی دی ہے، اور اتنا کامیاب ہو گیا کہ ہمارے مقابل میں خود خدائی کا اعلان کر بیٹھا۔
تو یہ شداد کی جنت ہے۔ کیوں بنائی؟ ہمیں خدا رسول کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، اسے نہیں ماننا ہے، اپنی بنائی ہوئی جنت۔ اللہ نے کیا دکھلایا کہ تم اپنی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ واقعہ یہ بتلا رہا ہے کہ کبھی ہم خدا رسول اور اہل بیت کی مخالفت کر کے آرام نہیں حاصل کر سکتے، کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، سکون نہیں حاصل کر سکتے۔ سکون ملنے والا ہے تو اللہ رسول اور اہل بیت کی اطاعت اور فرما برداری میں ملنے والا ہے۔ اللہ نے بتلا دیا کہ شداد پوری دولت خرچ کر لے، عالی شان جنت بھی بنوا لے، ہم اگر چاہ جائے تو اس کی بنائی ہوئی جنت میں بھی وہ نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدائی راستے پہ رہنا چاہیے۔ وہی دینے والا ہے، وہی نوازنے والا ہے، وہی برکتیں دے گا، وہی روزی دے گا، وہی کامیابی دے گا، وہی عزت دے گا، وہی شہرت دے گا، وہی شفایابی دے گا، وہی سکون دے گا، وہی محبت دے گا، سب کچھ وہی دینے والا ہے۔ جب وہی دینے والا ہے تو اس کو ہر وقت یاد کرنا ہے، لیکن نماز کے ٹائم پہ تو زیادہ یاد کرنا ہے۔ آپ تو ہمیشہ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن اس نے جو وقت معین کر دیا ہے یہ اسپیشل آفر ہوتا ہے۔ اسپیشل آفر آپ کو خدا کی طرف سے روز مل رہے ہیں۔ یوں تو آپ جب چاہیں اپنے پروردگار کو یاد کر سکتے ہیں، یوں جب چاہیں آپ اہل بیت کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن نماز کا وقت معین ہے۔ اس معین وقت پر آ جاؤ، مجلس کا اہتمام ہو گیا ہے، اعلان ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ نماز کی بات آئی ہے تو یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، امام اپنے چاہنے والے کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اندر کاہلی نہیں دیکھنا چاہتے، سستی نہیں دیکھنا چاہتے۔ جمعہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دن ہے۔ امام کا دن ہے۔ 12ویں امام کی حدیث ہے کہ لعنت ہے ایسے نمازیوں پر جو نماز مغرب کو اتنی دیر سے پڑھیں کہ آسمان پہ ستارے نکل آئیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ لعنت ہے ایسے نمازیوں پر جو نماز مغرب کو اتنی دیر سے پڑھیں کہ آسمان پہ ستارے نکل آئیں۔ یعنی کہ اذان ہو رہی ہے تو اس وقت ہمیں نماز کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے، ورنہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، لعنت بھی برس رہی ہے۔ دوسرا امام، وہی امام فرماتے ہیں نماز صبح کو ایسے وقت میں پڑھو کہ آسمان پہ ستارے رہیں، غائب نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی پابندی امام دیکھنا چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہی 8 بجے 9 بجے جب فری ہوں گے تب پڑھیں گے، تو ایسی نماز آپ تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ پر لعنت بھی ہو رہی ہے۔ جس پہ امام لعنت فرماتے ہیں اسے کیا کامیابی ملنے والی ہے، اسے کیا عزت ملنے والی ہے، اسے کیا ترقی ملنے والی ہے، اسے کیا سکون ملنے والا ہے۔ تو نماز پڑھنا تو ہے، اسے وقت پر پڑھیں۔ اول وقت کی فضیلت ہی الگ ہے۔ ایک مجلس کا وہ مزہ ہے جو شروع سے آخر تک ہے، کیا پڑھا گیا، کیا کیا گیا، کون کون آیا، کیا ذکر ہوا، کس نے مرثیہ پڑھا، کس نے سلام پڑھا، ذاکر نے کیا کیا پڑھا، وہ مزہ ہی الگ ہے۔ ایک وہ آ رہا ہے جو اختتام کی منزل پہ ہے، اسے کیا پتہ چلے گا کہ مجلس میں کیا کیا ہوا ہے۔
اول وقت کی فضیلت ہی الگ ہے۔ اس وقت آؤ گے تو خدا کے بلائے ہوئے وقت پہ آ رہے ہو، آفر کا وقت ہے، اس وقت بٹ رہا ہے۔ بعد میں آؤ گے تو کیا ہوگا، سب ہو چکا۔ لیکن یہ ہماری دنیا کی طرح نہیں ہے، وہ خدا کی بارگاہ تو ہے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں اپنی قربت کو بڑھاؤ۔ وہ سب پہ تو مہربانی کرتا رہتا ہے، اس کا دل نہ دکھاؤ۔ دل نہ دکھے، یہی تقوی الہی ہے، ورنہ وہ تو سب کو دیتا ہے۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھی دے رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو بھی دے رہا ہے، جو اس کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں اس کو بھی دے رہا ہے، جو اس کا انکار کر رہے ہیں اس کو بھی دے رہا ہے۔ لیکن سب میں اور مومنین میں ایک فرق یہ ہے کہ سب کو ایک لذت نہیں ملی ہے، وہ لذت دعا ہے۔ مومنین کو یہ لذت دی ہے، لذت دعا پروردگار نے دی ہے۔ سب کی دعائیں تو وہ سنتا ہے، لیکن مومنین کی وہ زیادہ سنتا ہے۔ کیوں؟ مومن اسے مان رہا ہے، اس کے احکام پر چل رہا ہے، اس کے بلائے ہوئے وقت پر آ رہا ہے۔ تو جو اس کے بلائے ہوئے وقت پہ آ رہا ہے وہ کتنا اہم ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ یہی تقوی الہی ہے کہ اللہ جب بھی ہمیں بلا لے ہم آمادہ رہیں، ہم آمادہ رہیں۔ نماز کے لیے وقت معین ہے، آ گئے الحمدللہ، جمعہ کے لیے آ گئے، یہ تقوی الہی ہے، یہ آپ کی پرہیزگاری ہے۔ غسل کر کے آئے ہیں، نہا دھو کر آئے ہیں، صفائی کے ساتھ آئے ہیں، آمادگی سے آئے ہیں، خطبہ جمعہ سننے کے لیے آئے ہیں، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی وہ تقوی الہی ہے جو خدا چاہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، عزاداری کے ایام ہیں، عزاداری کے بہت فائدے ہیں، شمار نہیں کیا جا سکتا کتنے فائدے ہیں، لیکن دل و دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ واقعہ پیش کر دے رہا ہوں کہ عزاداری کے بہت سے فائدے ہیں۔ عزاداری میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، عزاداری کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اور بہترین سے بہترین عزادار بننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ عزاداری اور عزادار بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت اونچی پوسٹ ہے۔ پروردگار نے آپ کو عزادار بنایا ہے۔ قارون کا خزانہ جناب موسیٰ کا رشتہ دار ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا قارون زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا مال ہے، زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس نے نکالا اور جب دیکھا تو بہت بڑا ٹیلا بن گیا خزانے کا۔ دل میں آیا کہ اتنی محنت کی کمائی ہے، اگر زکوٰۃ نکالا تو اتنا کم ہو جائے گا۔ موسیٰ کے کہنے پہ زکوٰۃ نہیں نکالی، کچھ پیسہ خرچ کیا، ایک عورت کو تیار کیا، موسیٰ کو بدنام کرا دیا کہ بار بار اب یہ ہم سے نہیں مانگیں گے زکوٰۃ۔ اتنا خزانہ زکوٰۃ میں نکلے گا، اس سے اچھا ہے کچھ پیسہ کسی کو دے کر موسیٰ کی مخالفت کروا دو، بڑے مجمع میں موسیٰ کے خلاف بلوا دو، تاکہ یہ کبھی ہمارے سامنے کچھ بول ہی نہ سکیں۔ اس نے یہ کام کر دیا، زکوٰۃ نہیں نکالی۔ پروردگار عالم نے عذاب بھیجا، قارون میں خزانے کے زمین پہ دھستا جا رہا ہے۔ کیوں؟ مخالفت حکم خدا، مخالفت موسیٰ کلیم اللہ۔ عذاب یہ آیا، میں خزانے کے قارون روزانہ ایک قد آدم، ایک انسان کی ہائٹ کے برابر روزانہ اسے زمین میں دھسایا جاتا تھا۔ یہ عذاب الہی تھا اس کے اوپر۔ موسیٰ کا زمانہ گزر گیا، ان کے بھائی، ان کے وزیر ہارون کا زمانہ گزر گیا، اور روزانہ قارون زمین میں دھسایا جا رہا ہے۔ جناب یونس نبی اللہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی دنیا بھر کی سیر کرا رہی ہے، جناب یونس نبی اللہ
تسبیح پروردگار کر رہے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر تسبیح پروردگار کر رہے ہیں۔ جناب یونس کی تسبیح پروردگار کی آواز قارون کے کانوں میں گئی جو عذاب الہی میں تھا۔ کہا یہاں زمین کے اندر یا سمندر میں یہاں کون ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں بس زمین ہی پہ ذکر خدا ہو رہا ہے، زمین ہی پہ عزاداری ہو رہی ہے۔ نہیں، ہر جگہ ہو رہی ہے، پوری کائنات میں ہو رہی ہے، پورے عالمین میں ہو رہی ہے۔ قارون نے کہا یہاں کون ہے جو ذکر خدا کر رہا ہے، اس کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے؟ تو جو فرشتہ عذاب دے رہا تھا، اللہ کا حکم آیا اس سے بتاؤ جناب یونس ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر ذکر خدا کر رہے ہیں۔ تو اس کو بتایا گیا، کہا یہ نبی، کہا اچھا یہ نبی آ گئے، تو موسیٰ کا کیا حال ہوا؟ ان کا زمانہ کہاں گیا؟ کہا ان کا زمانہ گزر گیا، وہ دنیا سے جا چکے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کہا ان کے بھائی ہارون، کہا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جناب یونس نبی اللہ کا زمانہ ہے۔ جب قارون نے یہ سنا تو اس نے افسوس کیا، ہائے موسیٰ اور ہارون، بڑی محنت کی انہوں نے، بڑی تبلیغ کی، ہم نے ان کا کہنا نہیں ماننا، یہ عذاب جھیل رہے ہیں، بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے زمانہ، بڑی محنت کی۔ یہ افسوس کرنا تھا موسیٰ اور ہارون پر۔ اللہ نے فرشتے سے کہا اب اس کا عذاب یہیں تمام کر دو۔ کیوں؟ کہا اس نے موسیٰ اور ہارون پر افسوس کیا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، افسوس کر رہا ہے۔ اس افسوس کی وجہ سے عذاب ٹال دیا گیا۔ ہم اور آپ نبی کی امت ہیں، آل رسول کا غم منا رہے ہیں۔ یہ غم حسین میں ڈوبے ہوئے عزادار، یہ عزاداری کے ایام، یہ تو زیادہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم صرف افسوس نہیں کر رہے ہیں، ہم تو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی یاد بھی کر رہے ہیں، ان کے مصائب بھی پڑھ رہے ہیں، اس پہ آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ جب اللہ فقط افسوس کرنے سے عذاب ٹال دیتا ہے تو عزاداری کرنے سے اللہ کتنا معاف کر دے گا۔ نعرہ حیدری، بہت جزا ہے عزاداری کرنے کی۔ رسول بخشوائیں گے، زہرا بخشوائیں گی، مولا حسین بخشوائیں گے۔ اس عزاداری کو برقرار رکھیں، اس کی عظمت کو برقرار رکھیں، اس کے جاہ و جلال کو برقرار رکھیں، اس کی شان و شوکت کو برقرار رکھیں۔ بڑی قربانیاں دی ہیں اہل بیت نے۔ خدا ہم سب کو بہترین سے بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الیوم الی قیام یوم الدین۔ عزیزان گرامی، اس ہفتے کی جو مناسبت ہے 28 محرم یعنی کل کا دن وفات حذیفہ بن یمانی جو رسول اللہ کے صحابی تھے،
اور مولا علی کے بھی صحابی تھے اور رسول اور آل رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ حذیفہ یمانی کا درجہ اتنا بلند ہے کہ وہ جانثار صحابہ میں سے ہیں کہ جو غدیر کے بعد جب قافلہ رسول پلٹ رہا تھا مدینے کے لیے تو کچھ منافقین نے، جن کے منصوبے غدیر میں ناکام ہو چکے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ رسول مدینے نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ کچھ منافقوں نے یہ چاہا کہ پہاڑی پر چڑھ کے وہاں سے پتھر گرائیں تاکہ ناقہ رسول جو ہے وہ زخمی ہو اور رسول کا کام یہیں تمام ہو جائے۔ تو رسول کے جانثار صحابہ میں حذیفہ یمانی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے جناب عمار غالباً وہ تھے جو ناکہ کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر بجلی چمکی، رسول اللہ نے جیسے تمام منافقوں کو دیکھا ایسے ہی حذیفہ یمانی نے بھی تمام منافقوں کو دیکھ لیا تھا، اور رسول اللہ نے سب کے نام بتلا دیے تھے کہ دیکھو اس منافقت میں کون کون ہے۔ چنانچہ ان کا درجہ بہت عظیم ہے، یہ ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والے رہے اور اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کی ہے کہ در اہل بیت سے ہی وابستہ رہنا ہے، اور ان کی اولادیں در اہل بیت سے وابستہ رہیں، یہاں تک کہ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ تھے اور مولا پہ قربان ہوئے ہیں۔ مدینے میں رسول کے بعد لوگ ان سے پوچھتے تھے کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے، لیکن امانت رسول تھی، انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لیکن مدینے والے پہچان لیتے تھے کہ منافق کون ہے۔ کہ جس کے جنازے میں حذیفہ یمانی شریک نہیں ہوتے تھے سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے۔ تو یہ عظیم صحابی ہیں، محبان اہل بیت ہیں، جو ان کی وفات 28 محرم کو ہوئی ہے، اور 28 محرم کو اہل حرم کا قافلہ بالبک پہنچا ہے اور 29 تاریخ کو شام میں وارد ہوا ہے۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے، مختصر طور پہ میں بیان کر دیتا ہوں اس لیے کہ وقت گنجائش نہیں دے رہا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جو اہل حرم کے قافلے جو ہے شام سے قریب ہیں۔ 29 کو شام کے قریب پہنچے ہیں، 3 دن تک قافلہ حسینی کو، قافلہ شہداء اسارائے کربلا کو ظالموں نے باہر رکھا ہے تاکہ شام سجایا جا سکے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید راضی نہیں تھا اور یزید نے نہیں کیا، وہی یزید جو شام میں حکومت کر رہا تھا، یہ قافلہ بازار میں باہر روکا گیا ہے۔ 16 اذانیں ہو چکی ہیں، قیدی ایک در پہ کھڑے ہیں، 3 دن گزرا ہے۔ اسیروں کو، بے کسوں کو، سجاد کو، بیویوں کو روکا گیا ہے، دربار سجے، بازار سجے، پورا تماشائیوں کا مجمع لگایا گیا ہے۔ اہل حرم کو 3 دن تک ایک جگہ پہ روکا گیا۔ اس کے بعد یہی تو وقت تھا کہ سجاد پوری زندگی روتے رہے، الشام الشام الشام۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جس پر ہمیں زیادہ غم منانا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی جو بہترین عبادت ہے محمد اور آل محمد پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔
اللهم صل على علي بن موسى الرضا. اللهم صل على محمد بن علي تقي الجواد. اللهم صل على علي بن محمد هاد النقي. اللهم صل على الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن القائم المهدي. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وخائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصر میں شمار فرما، ان کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.